تمام تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے. برابر سناتا ہوں انہیں. اگر حضرت تھانوی کے ملفوظات کو سنانا ہو تو بس ہوتا ہے اس سے عمدہ خلاصہ کوئی نہیں ہوگا. اب تھوڑا سا بس 15 منٹ سے زیادہ میں نہیں بول سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترکیب تعلق مع اللہ. ایک تعلق تو مخلوق سے ہے، ایک تعلق خالق سے. مخلوق سے تعلق کو تو سب سمجھ لیتے ہیں، اسے رہنا چاہیے اسے رہنا چاہیے. لیکن اللہ سے تعلق کیسے درست ہو، یہ تو اہل اللہ ہی سمجھاتا ہے. قرآن حدیث سب اسی لیے تاکہ حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی. دونوں کا جب علم ہوگا تب تو ادا کرو گے. علم ہی نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو حقوق اللہ کے ادائیگی کی توفیق دے، حقوق العباد کی بھی. حضرت تھانوی کے ہاتھ یہ سب چیزیں بہت تھیں. معاملات کی صفائی. ایک صاحب گئے، انہوں نے وظائف شروع کر دیا تھا تھانوی کے. کہا حضرت میں جیسے خانقاہ میں ہوں یہ وظائف پڑھا. کہا کس نے بتلایا؟ ہو سکتا ہے میں یہ بتلاتا کہ آپ کے فرائض بہت سے ناگا قضا ہیں، وہ ادا کیجیے. ہو سکتا ہے میں یہ بتلاتا کہ آپ پر جو قرض پڑے اس کو ادا کیجیے، اس کی فکر کیجیے. آپ نے اپنے تو اس پہ یہاں آ کر کے کیوں شروع کر دیا؟ یہ سب حضرت تھانوی کے ملے گا. آپ نے کیسے شروع کر دیا؟ بدائی تھی کہ فرائض کو ادا کرنا رہے، مگر آپ کے ذمہ جو حقوق العباد ہیں اس کی ادائیگی کی بھی فکر کیجیے. بہرحال مختصر ارشاد فرمایا کہ اسی ظاہری و باطنی اعمال کے ساتھ ضروری و لازمی حقوق العباد ہیں. نماز روزے کے ساتھ ساتھ حضرت تھانوی کی جملہ یہ ظاہری. ارشاد فرمایا کہ اسی ظاہری و باطنی اعمال کے ساتھ ضروری و لازمی حقوق العباد ہیں. تم پر اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے احباب اور کاروباری لوگوں سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق بھی ہیں. کاروباری تعلقات ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں؟ نہیں کہ جو چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں. نہیں، سمجھو تمہارے اعزاء ہیں، کیا ان کے ساتھ حقوق، کیا ہم کو کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ سب چیزیں شریعت مقدسہ میں کھول کھول کے بیان کی گئی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مدبر مفکر پوری تشریح کیا ہے. حقوق العباد بھی بیان کیا انہوں نے، جزاء الاعمال بیان کیا ہے. حقوق العباد ہے کہ نہیں؟ حضرت تھانوی کی کتاب میں ہر قسم کی تصویر کیا انہوں نے اور مکمل. بڑا مختصر یہ ہے. ارشاد فرمایا حضرت تھانوی نے کہ اسی ظاہری و باطنی اعمال کے ساتھ ضروری و لازمی حقوق العباد بھی ہیں. آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، فرائض ادا کا سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عباد کے جو بندوں کے حقوق آپ پر ہیں اس کی آپ نے کیا تیاری کیا ہے؟ تم پر اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے احباب اور کاروباری تعلق رکھنے والوں کو حقوق بھی کما حقوق ادا کرنا فرض و واجب ہے. تمہارا کوئی کاروبار میں شریک ہے اس کی بھی رعایت کرو. بہت یہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ اخبار میں گئے تھے کہ 2 شریک تھے ایک کاروبار میں. بہت کاروبار بڑھ رہا تھا، شاید نام بھی ان لوگوں کا تھا نہیں. تو ان دونوں کاروباریوں کے لڑکے جمع تھے، وہ بھی دونوں تھے. تو گنا آیا، اوکھ ہم لوگ کہتے ہیں گنا آیا. ان کے لڑکے بھی تھے دونوں کے. تو انہوں نے وہ کو توڑا. تو جو جڑ والا تھا وہ میٹھا ہوتا زیادہ، تو اپنے لڑکوں کو دیا اور اس کو وہی سے ختم. سب کاروبار بہت بڑا کاروبار تھا، میں نے خود دیکھا. اس سے کہ ترجیح دیا اپنے لڑکے کو گنا کو.
جڑ والا جو میٹھا ہوتا ہے اس کو دیا اپنے لڑکے کو، اب وہ سامنے تھے، کیا تھا اگر عقل ہوتی اس کو پہلے دے دیتے تو کیا حالت تھا؟ بہت سی چیز بیوقوفی سے ہوتی ہے. لیکن جڑ آخر وہ بھی تو ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں گنے والا، لیکن انہوں نے جو جڑ والا تھا، سمجھ گیا نا، جو جڑ والا تھا وہ اپنے لڑکے کو دیا، پورے ہی ہم لوگ کہتے ہیں اس کو ان کو دیا. اسی وجہ سے اختلاف اتنا بڑا کاروبار رس ہو گیا اسی وجہ سے. تھوڑی سی بات میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں. اور شریک ہر چیز کو دیکھا کرتا ہے، شریک ہر چیز کو دیکھا کرتا ہے. پانی، شربت، مٹھائی سب میں دیکھتا رہتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، معمولی چیز. میں نے خود دیکھا ہی کئی مضمون کی بہت بڑے آدمی دیکھا کہ دیکھو رعایت کرو ایک دوسرے کی تو جنتا نبھ جائے گا، اور نہیں رعایت کرو گے تو ٹوٹ پھوٹ کے سب کاروبار بھی تباہ برباد ہو جائے گا. ہم لوگ بھی آتے ہیں بہت زیادہ عمر کے، ہم لوگ حالات ہیں بڑے بڑے کاروباری اٹھ گئے لوگ، زبردست کاروبار ٹوٹ گیا، ختم. مجھ سے بہت اچھا بنا، ہم نے بھی کوئی سنا ہونا نہیں کسی کچھ. ارشاد فرمایا کہ اسی ظاہری و باطنی اعمال کے ساتھ یہ تصوف نہیں ہمارا نا. تصوف تو نام ہی حقوق اللہ حقوق العباد کے ادا کرنے کا تصوف ہے. تصوف حقوق اللہ حقوق العباد اس کا بھی. ہمارا ننیال بلیا میں ہے، ہمارے ماموں تو تھے، دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے ایسی بات کہی مسجد میں کہ بھائی سب کچھ ہے، آپس کے حقوق بھی آپ لوگ ادا کر رہے ہیں نہیں. من کا دیکھیے دیہات میں بھی ہے، ماموں کی لڑکی ہوگی تھے ہمارے، جب تک یاد ہے نماز ہے سب ہے نا، مسجد کی بات ہے. یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا حقوق ادا کر رہے ہیں کس کے. اس کی بہت ضرورت ہے. تھوڑی سی بات بدلانی ہو جاتی ہے، بد بیماری ہوتی ہے. حضرت تھانوی تو بہت اس پر کلام کرتے تھے. تھوڑی سی بات میں کیا دیا تو اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے احباب اور کاروباری تعلق رہنے والوں کو حقوق بھی کما حقوق ادا کرنا فرض اور واجب ہے. تہجد پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا، سب کچھ، لیکن حقوق کی ادائیگی ہم نے نہیں کی. ان میں ذرہ برابر ہی کوتاہی کرو گے. دیکھیے یہ دیکھ رہے ہم تو اب ظاہر کہہ رہے تھے، یہاں یہ کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی، ان میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرو گے تو تعلق مع اللہ کی تم کو ہوا تک نہ لگے گی. سمجھ لو، پڑھنے لگا ہی نہیں کتاب. یہ کتاب ہمارے کتب خانے میں تھی، بالکل پوشیدہ. ایک آدمی کتاب کے پڑھنے میں شوقین تھے، وہ لے کے باہر نکلے، میں کمرے سے نکلا، میں کہاں ہی لے جا رہے ہیں. میں سمجھا بالکل پوشیدہ کتاب ہے، کیا ہے یہی اسی کتاب بار گئے. تو میں نے اب اصولاً کہا کہ نہیں، آپ کو پوچھ کے لے جانا چاہیے تھا. لے لیا میں نے. پھر میں نے دیکھا بھائی وہاں تھانوی کا وہاں خلاصہ بہت لوگوں نے کیا، وہاں ڈاکٹر ظہیر صاحب نے، وہاں مفتی شفیع صاحب نے، سبھی لوگوں نے کیا ہے. یہ جو خلاصہ وہاں تھانوی کے علوم کا ایسا میں نہیں پایا میں نے. سب کی تجویز الگ الگ ہوتی ہے. جو معاشرت کا ہے تو معاشرتی چیز کو لیا ہے. وہاں تھانوی کتنا رعایت کرتے تھے اپنے اعزہ کی، اپنے احباب کی رعایت کرتے تھے، اس چیز کو بھی لیا ہے. اب وہاں تھانوی کے یہاں جو لوگ ہیں کیا نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ یہ ڈاٹا، یہ پٹکارا، یہ نکالا، بلی بیان کرتے ہیں. وہاں تھانوی کو ہوا سمجھ کے بہت متشدد قسم کے آدمی. بہت اور بھی بہت سی مثالیں میں کہاں سے دیر ہو جائے گی. حضرت تھانوی کتنی رعایت کرتے تھے، لوگوں کی کتنی رعایت کرتے تھے. اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو یہ نہ ہو، اس کو یہ نہ ہو. بہت سی مثالیں میرے ذہن میں ہیں لیکن اب نہیں بیان کریں گے، بہت دیر ہو جائے گی. ان میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرو گے
تو تعلق مع اللہ کی تم کو ہوا تک نہ لگے گی. یہ حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں. تو وہی ظاہری آدمی تھے لیکن بڑی تیزی سے جا رہے تھے. میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو گانے تھے. ارے آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ یہی تو ہے. دیکھا بھی وہ بوسیدہ یہی کتاب تو یہی ہے. یہ بوسیدہ دیکھیے اس میں اتنے یہ میرے لکھے ہوئے ہیں. اس کا انتخاب یہ تھا میرا انتخاب پڑھنے کے بعد ہے نہیں. اس سے علم مجھ کو یاد رہتا. میں لکھتا رہتا ہوں ہر بار جو چیز ہے لکھا. لکھنے کو ایسے یوں ہی راسک ہو جاتی ہے چیز ہے کہ نہیں. ہمارے والد صاحب تھے تو کسی نے کوئی پیسہ دیا ہم لوگوں کو. قرض کا تھا کیسا تھا تو ہم نے ایک کاپی نکالا لکھ لیا. والد صاحب کو اتنا تعجب ہوا. کہا کم زماں تو لکھ لیتے. میں نے کہا ہاں بات اچھا تھا. وہ لوگ کبھی نہیں لکھ سکتے تھے. اس میں اختلاف بھی ہوتا تھا. آپ کہیں ہمارا 4 آنا باقی ہے, وہ کہیں گے 6 آنا باقی ہے. ایسے ہی سب تھا. اتنا والد صاحب کو تعجب ہوا جب میں نے لکھا کم زماں تو لکھ لیتے. میں نے کہا ہاں لکھ لیتا ہوں. کیا بڑا اچھا کرتے. کبھی اردو نہیں لکھتے تھے. غیر زبانی سب کچھ اس میں اختلاف ہوتا تھا. لکھا ہوا یہ بھی لکھا ہوا ہے. خود قرآن کہتا ہے لکھو. ہے کو مولا قرآن کہتا ہے لکھو. لیکن کون عمل کرتا ہے؟ جو قرآن نے فلاح بہبود کے لیے جو تعلیمات دی ہیں اس پر بھی ہم عمل نہیں کرتے جو اپنے نفع کی ہو. ان میں ذرا بار کوتاہی کرو گے تو تعلق مع اللہ کی تم کو ہوا کرنا لگے گی. چاہے عمر بھر ہی کیوں نہ ہو. عمر بھر کرتے رہو کوئی ملے لگے نہیں. جب تک کہ تعلقات جو ہیں ان کو صحیح نہیں کرو گے, معاملات صحیح نہیں کرو گے. وظائف سے کوئی نہیں پہنچتا, معاملات کی صفائی سے پہنچتا ہے. قلب میں صفائی ہوتی ہے اور بہت طویل ہو جائے گا. مروجہ رسمی تصوف کے مجاہدوں نوافل اور وظائف میں سر مارو. خدا کے مخلوق کو ناراض کرتے ہوئے بھی خدا کو راضی کر لو. یہ خیالت ہے. یہ لوگوں کو تکلیف بھی دو اور خدا کو راضی کر لو. وہ خلق اللہ ہے. الخلق عیال اللہ. مخلوق اللہ کے عیال ہے. تو اپنے عیال کو کوئی مانا گوارا کرے گا؟ جب پوری مخلوق اللہ کے عیال ہے. کسی کے ساتھ تم کرو, چھوٹا ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو, اللہ کو ناپسند ہوگا. مشہور ہے کہ ماں کو اپنا لڑکا کہتے ہی گندا پیارا معلوم ہوتا ہے. تو اللہ کا بھی یہی حال ہے. اپنی مخلوق چاہے وہ پاگل ہو. ایک شخص تھے وہ پاگل کو جا کھانا کھلاتے تھے پاگلوں کو. کہا آپ کیا پاگلوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ وہ جانتا بھی نہیں آپ کو کہ آپ کون ہے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. اس کو معلوم بھی نہیں. کہا اس کو نہیں معلوم لیکن اس کے خالق کو تو معلوم ہے. یہ پاگل کو کھلا رہا میرے بندے کو. کسی سے ان کی مغفرت ہو جائے. حضرت شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوگی جو ذکر و شغل میں مشغول ہو کر اپنے گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کی راحت کا سامان نہیں کرتے. ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا تصوف جوگیوں کا تصوف ہے, عالیہ کا تصوف نہیں. شریعت و سنت محمدیہ کے ہرگز موافق نہیں. شریعت و سنت محمدیہ کے نہیں فرمایا. ایک دوسری بات ہے. نیز ارشاد مرفوضات کے جمع نیز ارشاد فرمایا تجربہ شاہد ہے کہ شغل قرآن و حدیث اور ارشادات اہل اللہ سے قلب کو سکون ہوتا ہے. قرآن پڑھو سکون ملے گا. حدیث بزرگوں کے واقعات پڑھو سکون ملے گا. اور یہ بھی علاج ہے. طریقہ مطلب ہے اعمال میں ہمت کے ساتھ شریعت کی پابندی. ہمت کرو, کوئی مشکل نہیں. سب کام کرتا ہے. 2 رکعت سنت پڑھنے میں اس کو
2 رکعت نفل پڑھنا مشکل چھوڑ دیتا ہے. ذرا سا ہمت کرو. 2 رکعت کیا 2 منٹ لگے گا، لیکن طرح طرح کے بہانہ کر کے آدمی نکل جاتا ہے. اللہ اچھے کتاب ہے. اعمال میں ہمت کے ساتھ شریعت کی پابندی، ظاہر و باطن ذکر اللہ اور ذکر اللہ کا انتظام. اللہ اللہ جتنا بھی ہو 100 مرتبہ کرو، ایک دوام کے ساتھ کرو. تسبیحات کتنا 33 مرتبہ ہمارے ہے نا، زیادہ نہیں ہے. اب بعض زبان میں 10 رکعت ہے مولانا، ارے 10 مرتبہ سے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمد للہ، 10 اللہ اکبر. میں جلدی رہتا ہے یہ ضرور پڑھ لیتا ہوں سفر میں. وہ تو 33 مرتبہ اور 10 مرتبہ بھی ہے، روایت ہے دیکھ لیجیے. بخاری نے بخاری کو استاد اسی حدیث پہ نقل ختم کیا ہے. 12 ذکر اللہ کا انتظام. کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت، کبھی کبھی، یہ نہیں کہ دن رات انہیں کے ساتھ رہو. بال بچوں کام کرو 2-4 دن کے لیے، سال میں 2-3 دن کے لیے چلے جائے گا. طبیعت بدل جائے گی، دل بدل جائے گا. اللہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ صحبت صالحین، ہزاروں سال کے مجاہدات سے بڑھ گئے. صحبت صالحین. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ بہت بیان کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، بہت مشہور، سب لوگ جانتے ہیں. تو اگر معلوم ہو جائے کہ ساعت فلاں وقت میں ہے، وہ وقت فلاں وقت میں ہے، تو ہم کو کون دعا کرنی چاہیے؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، پلیز تھے. انہوں نے کہا بھائی مجھے وہ صحبت، وہ ساعت ملے گی گھڑی تو میں صحبت صالحین کی دعا کروں گا. اور ہمارے حضرت کا جملہ یہ ہے کہ صحبت صالحین تمام سارے اعمال کی جڑ ہے. ماشاء اللہ صاحب یا امام محمد ہدی کے بھول گیا میں، انہی 2 بزرگوں پیروں میں سے صحبت صالحین تمام اعمال صالحہ کی جڑ ہے. بھائی صحابہ صحبتی سے تو صحابہ بنے. اعمال کا ذکر پہلے آتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کے صحابی. صحبت کی بڑی قدر ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے نیکی میں چستی پیدا ہوگی، مستعدی پیدا ہوگی. کبھی کبھی اللہ کے والوں کی صحبت، ان کی مدد. اب اختیار جو چاہے عمل کر کے دیکھ لے اور تجربہ کر لے. اس کی ضرورت نہیں کہ مزید مرید ہی ہو جائے. کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں مرید، لیکن یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سنو. اجی کسی کی پیر مریدی کے لیے پھر جو ہو، یہ بیعت کی صورت ضروری نہیں ہے. بیعت کی صورتیں ضروری نہیں. اصل چیز بیعت کی روح یعنی اتباع. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ان مشائخ کی سب سے پہلے کتاب و سنت کی اتباع. پیر کے کہنے کے مطابق کام شروع کرو، بس ہو گیا تعلق. واللہ وہی نفع ہوگا جو پیری مریدی میں ہوتا ہے. پیر کے کہنے کے مطابق کام شروع کر دو، بس ہو گیا تعلق. واللہ وہی نفع ہوگا جو پیری مریدی میں ہے. اگر ان کے اوراد و وظائف کو عمل کرو گے تو وہی دولت ملے گی جو پیروں کے صحبت سے ملتی ہے. چلیے حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے. مدرسے کے کبھی سن لیں. مدرسہ امداد العلوم کے ایک مدرس کو طلبہ پر جرمانہ کرنے پر فرمایا کہ آپ کا کام سکھانے اور سمجھانے کا ہے، جرمانہ کرانے کا نہیں. یاد نہ کرے تو آپ جرمانہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیے یہ بھی تعلیم ہے. یہاں تو یہ خوب مارو پیٹو، بہت منع کرتے تھے نا. آپ کا کام سکھانے اور سمجھانے کا ہے، یاد نہ کریں، بلا سے یاد نہ کریں. اس مدرسے کے متعلق میرے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ طلبہ طالبین خدا ہو جائے. عالم اصطلاحی بنانا ضروری نہیں ہے. اللہ والے ہو جاؤ، نہ پڑھ سکو نہ پڑھ، اللہ والے تو ہو جاؤ. اس کے لیے فراغت ضروری نہیں ہے. امتحان کے اچھے برے ہونے پر مجھے کچھ خیال نہیں. اسی وجہ سے اگر کوئی کوتاہی کرے گا خدا کیا مواخذہ وار ہوگا. پر جب
मौलवी बनाना ही मंजूर नहीं तो उसके वास्ते जुर्माना वगैरह का तकल्लुफ के लाजिम नहीं है, तो उसके लिए जुर्माना वगैरह क्यों करते हैं? बस बक़दर ज़रूरत उसे जो वज़ाइफ है उसकी पाबंदी कराते रहो, उसके लिए सख्ती न करो, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों के तरीक़ को भी समझने की तौफीक दे। हज़रत थानवी की शिद्दत नहीं थी, शिद्दत नहीं थी, मशहूर कर दिया शिद्दत। फरमाते थे कि मैंने कहा है कि असर बाद तावील लिया करो, तय कर दिया। कहा मैंने क्या शिद्दत बरता है? मैंने तो अपने ऊपर शिद्दत अख्तियार किया कि ये असर बाद कोई आएगा मुझे तावील देना ही पड़ेगा, वरना मौलवी का रहता है जब आओ असर बाद गए मौलवी बाद आना है, मौलवी बाद कल आना होता ही नहीं। अब मैंने जब खुद कह दिया कि असर बाद ही में तावील दूंगा तो अब मैं खुद मुक़य्यद हो गया, तो मैंने अपने को मुक़य्यद किया, आपको नहीं किया। आप असर बाद ही तावील ली जाइए। ये सब चीज़ें हज़रत थानवी के यहाँ बहुत थी। अल्लाह हम सबको अपने बुजुर्गों की तालीमात को, मलफूज़ात को सुनने और समझने की तौफीक दे। अगरचे मैं ज़हन में भी नहीं था, ये इतना बयान कर दिया आप लोगों की बरकत से। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे। हज़रत थानवी की मलफूज़ात वाकई मलफूज़ात है। हज़रत थानवी साहब ने बहुत बड़ी बात कही, 100 साल पहले बाद तक 100 साल ऐसी तालीमात नहीं हुई हैं इस्लाम। इस वजह से इन तालीमात को भी पेश नजर रखना चाहिए। लेकिन इतनी ही है, मैंने समझ मुझे तो नहीं, ध्यान में भी नहीं था। लेकिन जहां से आप सुनाइएगा काम की बात मिलेगी, आपको इत्मीनान और सुकून होगा। दुआ कीजिए मौलाना, मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए और तरीक पर रहने के लिए भी दुआ कीजिए, तरीक की इशाअत और उसके तरवीज की तौफीक के लिए भी दुआ कीजिए। हम लोग बैठे रहते हैं, यही काम है। अल्लाह ताला इस काम को भी कबूल फरमाए और अपने कुर्ब और कबूल का जरिया बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिहुर्मति सय्यिदिना नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।